أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. ہر بندہ اپنے اللہ دے حضور عرضاں لا سکتا ہے کہ اللہ تیرے کملے رملے جے بندے ہیں، گناہ بڑے ہو جاندے نے. میرا سادہ جے انداز ہے، میرے استاد محترم ماشاءاللہ بہت اچھے انداز نال بیان فرما چکے نے. انہاں دے آرڈر نال ہی چند منٹ انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوئے گی اور اپنی اصلاح واسطے انہاں دے سامنے چند منٹ گفتگو کران گے. سارے ساتھی توجہ نال سماعت فرمانا. ہر بندہ اپنے اللہ دے حضور عرضاں لا سکدا ہے کہ اللہ کملے جے گناہگار جے تیرے بندے ہیں، کچھ جان بوجھ کے بھی گناہ ہو جاندے نے، اللہ معاف فرما دے. ہر بندہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا. پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے تجھے رسوا نہ کیا. بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا. ایسا کون ہے، ایسا کون ہے کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مختصر حمد و صلاۃ دی بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، مختصر تبلیغی اور اصلاحی پروگرام سجانا، میرے شیوخ دا تشریف فرما ہونا، اور اسی طرح تساں سبنا ساتھیاں دا پیار محبت عقیدت اور خلوص نال اللہ دے گھر نو آباد کرنا. یہ جامع مسجد ابراہیم بابا جی مولانا ابراہیم اعوان رحمت اللہ علیہ انہاں دے نام نال اس مسجد نو منسوب کیتا گیا. اور یہ تہاڈی اس جگہ نو پہلے دھرمڑی آکھدے سن، المعروف دھرمڑی، لیکن ہن گلشن توحید ہے. یہ توحید دا ایک بوٹا لایا میرے شیخ نے. اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا، یہ مسجد نو آباد کرنا، مسجد بنانا اور میرے شیوخ دا تشریف فرما ہونا. میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب علم دا چند منٹ باتاں کرنا. اللہ کریم اللہ سونا اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے. میرے شیخ نے بڑے پیارے انداز نال
دسیا ہے کہ اللہ دے گھر نو آباد کرنا ہے، اللہ دے گھر نو تھوڑا تھوڑا میرے نال ساتھ دینا ہے۔ میں نا پنجابی خطیب ہاں تے پنجابی خطیب تانوں پتہ ہے نہیں چل دے تے تھوڑا جہا پیار محبت دا اظہار فرماؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ دے گھر نو آباد کرنا چاہیے، اللہ دے گھر نو محدثین دے واقعات سنائے استاد جی نے کہ مفلوج بندہ جنہوں فالج ہویا ہے، جسم صحیح طرح کام نہیں کردا ہے، لیکن پھر بھی اللہ دے گھر نو آباد کردا ہے بندہ۔ کیوں جو مسجد دے وچوں اذان دی آواز او دے کناں تک جاندی ہے، کنہ تک آواز جاوے اور مفلوج بندہ بیمار بندہ گھر اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مگر اتنا زیادہ تقوی، اتنا زیادہ اللہ دا ڈر کہ وہ بندہ کہندا ہے جی میں اللہ دے گھر اندر ہی آ کے نماز ادا کراں گا، گھر اندر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پیارے پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ اذان دی آواز ہوندی ہوے تے مسجد اندر آ کر کے نماز ادا کرنی۔ ایدے تو پتہ چلیا کہ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف ان لوگاں دے دل اندر سی۔ ساڑھے دل اندر بھی خوف ضرور ہے، مگر چور نو پولیس تو ڈارے، سیاست دانا نو کرپٹ سیاست دانا نو نہب دا ڈارے، اور اسی طرح ساڑھے وچوں جو طلبہ نے انہاں نو اپنے اساتذہ دا ڈارے، بچیاں نو اپنے والدین تو ڈارے۔ ہر بندہ ایک دوسرے بندے تو ہی ڈردا ہے، لیکن اللہ دے ڈرن دی واری آوے تے پھر اللہ تو ڈرن دی واری آوے تے پھر اسی جناب اپنیاں من مرضیاں کر دیاں، اپنے جناب جو دل چاہے اپنی خواہشات کو اگے لے آنے ہیں، لیکن اللہ تو ڈر کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان میرے شیخ نے سنایا کہ بندہ جدو نماز پڑھدا ہے نا تے دل اندر ایک خیال رکھے کہ میں اللہ نو ویکھ رہا، لیکن ساڈے ایمان اتنے کمزور نے اے تے اسی سوچ نہیں سکدے، لیکن اینا تے کم از کم دل اندر ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ نو نہیں ویکھ سکدا، اللہ تے مینو ویکھ رہا ہے نا، اللہ اکبر۔ لیکن اے ذہن اندر خیال نہیں آندا میرے شیخ میرے کول بیٹھے ہون گے میں نماز بڑے سونے طریقے نال پڑھاں گا، کیوں میرے شیخ ویکھ رہے ہیں، والدین بیٹھے ہون گے تے اے سوچ کے کہ کدرے جناب بعد اندر ڈانٹن نہ۔ اللہ دا ڈر نہیں، بندے دا ڈر موجود ہے، اللہ دا ڈر ہونا چاہیے۔ اج میں چند منٹاں اندر بیان کرنا ہے جی خوف خدا، اللہ دا ڈر۔ تے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ دو اکھاں انج دیاں نے کہ جنہ تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام فرما چھڑے ہے۔ او کیڑیاں؟ ایک اکھ او جیڑی دشمن دے خطرے نو بھانپن واسطے ساری رات مجاہدین دا پہرا دیندے ہویاں گزار چھڑ دیئے، اور او اکھ جیڑی مجاہدین دے پہرے واسطے کھڑی رہندی ہے، ساری رات جاگدی رہندی ہے، اس اکھ تے اللہ نے جہنم دی اگ نو حرام فرمایا۔ اور دوسری اکھ او ہے جو اللہ دے ڈر تو رون والی اکھ ہے۔ اج عنوان کچھ سنجیدہ جو ہے، اس وجہ تو سنجیدہ ہو کر کے سننا، اور میں چاہواں گا کہ اج چند منٹاں اندر اپنے اللہ دے ڈر تو رو لئیے، اپنی آنکھاں دے وچوں اتھرو بہا لئیے، آنسو بہا لئیے۔ اللہ دا ڈر پیدا ہونا چاہیے، کیوں جو اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا جی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے ارے او لوگو، ایتھے مسلماناں نو مومناں نو خطاب اللہ نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تمام تر لوگاں نال خطاب فرما رہے ہیں، چاہے کو مسلمان ہے، چاہے کو کافر ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جڑے مرضی جناب مذہب نال تعلق رکھنے والا ہے، ہر بندے نال اللہ خطاب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ارے او لوگو اتقوا ربکم، اپنے اللہ تو ڈر جاؤ، اپنے رب دا تقوی اپنے دل اندر رکھو، اپنے اللہ دے حضور ڈر جاؤ۔ اس آیت دا ترجمہ انج کراں تے آسان ہوئے گا، ارے او لوگو اللہ فرماؤندے نے جدوں نماز نہ پڑھو، اذان ہو جاوے تے مسجد نو جاون واسطے دل نہ کرے، ادو اپنے اللہ تو ڈرو، اپنے اللہ تے ڈر دی وجہ کر کے مسجد
اندر آ کر کے نماز ادا کرو. اللہ اللہ جدو دل دی خواہش ہوئے زنا کرن دی میرے نوجوان ساتھی تشریف فرما نے. اللہ اللہ جدو دل کرے شیطان ابھارے کے اند دی فحاشیریاں نہیں کریے او تو اپنے اللہ تو ڈر کے فحاشی دا ارتکاب نہیں کرنا ہے. اللہ اللہ تے جدو جناب بہناں نو حق نہ دیویے جدو اے سوچیے چلو کوئی گل نہیں بہناں نو حق دے کے کی کرنا ہے. اللہ اللہ او دو دل اندر اپنے اللہ دا خوف تاری ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہے ہے دنیا دیاں چند کوڑیاں دنیا دے چند پیسے اگر اپنی بہن نو نہ دیتے اگر جنہ دا حق انہاں تک انہاں دا حق نہ پہنچایا ہے آج دنیا اندر تے ہو جناب 4 پیسے کھا لوانگے کل قیامت والے دن اللہ پوچھ لے گا تے انہوں کی جواب دیاں گے. اس وجہ تو اتقو ربکم اپنے رب تو ڈر جاؤ. نالی اگے اللہ کریم نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. کاش تو انو ترجمہ سمجھ آ جاندہ ہوندہ. اللہ دا قرآن تڑپا دینے والا کلام اللہ دا. اللہ کریم نے فرمایا ایک قیامت دا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے جو جھنجھوڑ دینے والا ہے بندیاں نو ہلا دینے والا ہے دل اندر رب دا خوف طاری کر دینے والا ہے. ایسا زلزلہ جے دے بارے اللہ دا قرآن دوسرے مقام تو فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا جدو زمین حل جاندیے زمین کپ کپ آ جاندیے زلزلہ آ جاندائے او زلزلہ آوے تے گھر وچو کمرے وچو باہر نکل آنے مگر جدو اللہ دے گھر اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہوں دیئے او دو اللہ دے گھر آمن واسطے کیوں نہیں گھروں نکل دائے او دو اللہ دا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوندہ انج تے اپنے اللہ کو تو ڈر جاننا ہے جدو کوئی اللہ دی طرفوں تینوں آزماون واسطے یا تینوں جناب جھنجھوڑن واسطے اللہ دی طرفوں کو مصیبت آ جاندی ہے جدو زلزلہ آوے کمرے وچوں باہر نکل آنا ہے لیکن جدو رب دے گھر دی طرف آن دی باری آوے او دو سکون نال گھر بیٹھا رہنا ہے. حالانکہ اللہ دا ڈر اللہ دا خوف دل اندر پیدا ہونا چاہیے. اے جدو زمین کمب آ جائے گی ہل جائے گی اے دیتے ایک زوردار جھٹکا آئے گا. فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا جو زمین اندر معدنیات نے جو زمین اندر خزانے چھپے ہوئے نے وہ سارے دے سارے باہر آ جان گے. اور اے دا ترجمہ میں ایک بھی کیتا کرنا ہے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی زمین بول بول کر کے دسے گی اے میرا ہے جناب اللہ اے تیرا بندہ میرے تے رہ کے میرے تے پلا گناہ کردہ رہا ہے اے زمین تیرے میرے گناہ دی گواہی دے گی. اللہ اللہ پھر میرے ویر اللہ دا ڈر اللہ دا خوف پیدا ہونا چاہیے. پھر تسی آکھو گے مولانا صاحب صرف ڈرائی جا رہے نے اللہ دا ڈر پیدا کروان دی کوشش کر رہے نے اے دا انعام کی ملے گا. اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا اپنے اللہ تو ڈر گیا نا وہ 2 جنتاں دا مالک بن گیا. سبحان اللہ. جڑا اپنے اللہ دے سامنے کھڑے خون تو ڈر گیا ہے یعنی قیامت والا دن ہوئے گا میں تو کو گناہ کرن لگیے جدو گناہ کریے تو دو فوراں ذہن اندر خیال آنا چاہیے او یار چند منٹ دی لذت حاصل کر کے کل قیامت والے دن اپنے رب نو کی وکھاواں گے. اے خیمانہ مقام ربہ جنت
جنتان، یعنی اپنے اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف تاری ہونا چاہیے۔ میں صرف اور صرف 50 حدیث بیان کرانگا، اختصار دے نال اپنے مضمون نو سمجھاندا چلا جاواں۔ صحیح مسلم دی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کہ پیارے پاک پیغمبر مجلس اندر تشریف فرمانے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ نو خطاب فرما رہے ہیں، ادھروں یک دم کسے بھاری چیز دے گرنے دی آواز آئی ہے، یک دم کوئی جناب بھاری چیز دھڑام کر کے نیچے گری ہے، دھماکے دار کوئی آواز آئی۔ پیارے نبی جی فرما دینے صحابیو دسو بلائے کیڑی چیز دی آواز ہے؟ فرمایا عرض کر دینے اللہ دے رسول، یا تے اللہ جانے یا اللہ دا رسول اللہ دی وحی دے ذریعے زیادہ بہتر جان جائے، سانو نہیں پتا ہے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا آج تو 70 سال پہلے، دھیان نال سننا گلشن توحید والے ہو، آج تو 70 سال پہلے اللہ نے ایک بھاری چٹان، بھارا پتھر جہنم اندر سٹیا، وہ اپنی مسافت طے کر دیاں وہ سفر کر دیاں آج تو 70 سال پہلے سٹیا ہویا پتھر آج اپنی جہنم دی تہ تک پہنچے ہے، وہ دا جہنم دی تہ تک پہنچنے دی آواز ہے۔ وہ 70 سالان دی مسافت منذ 70 خریفہ، 70 سال دی مسافت جہنم اتنی زیادہ گہری ہے۔ وہ میرے ویر گناہ کرن لگے مینوں تینوں خیال نہیں آندا، اپنے اللہ دا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوندا؟ حالانکہ صحابہ نے جدو سنیا اس طرح دا خوف تاری ہویا، اتنے غمگین صحابہ۔ ایک اور روایت اندر، یہ بھی صحیح مسلم دی روایت ہے، پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینا، پیارے نبی جی نے فرمایا یارو ایک میرا صحابی ہے مسجد اندر آ کے نماز ادا کر دے، مگر آج کل نظر نہیں آندا ہے، آج کل کتے گیا؟ پیارے نبی علیہ السلام نو صحابہ نے پتہ کر کے دسیا حضور اوتے بیمار پہ آئے، منجی نال منجی بڑھیا پہ آئے، ہڈیاں دی مٹھ تے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ پیارے نبی جی گئے تیمارداری واسطے، حضور علیہ السلام فرما دینے حالت ویکھی، کیفیت ویکھی، پیارے نبی جی فرما دینے اللہ دیا بندیا اے بیماری کدرے اللہ تو مانگ کر کے تے نہیں لے لئی، اللہ کو بیماری کدرے مانگ تے نہیں بیٹھا ہے، اس بیماری دی دعا تے نہیں کر لی اپنے اللہ کو۔ جی اللہ دے رسول تو آڈے کو فکر آخرت والے عنوان سن دے رہندے ہیں، تو آڈے کو جہنم دیاں ہول نہ کیاں، قبر دے عذاباں دے بارے سن دے رہنے ہیں، تسی اکثر قرآن پڑھ دے ہو، اپنے مطلب جناب اس حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کرائیں، اللہ دے نبی اکثر فرما دینے، اکثر اللہ دا قرآن سنا دینے، صحابی عرض کر دینے حضور تسی اکثر جو رب دا قرآن پڑھ کر کے دس دے ہو کہ قیامت دا دیاڑا ہوئے گا، فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدو قیامت دا دن ہوئے گا سونے ہو تسی آپے تے دس دے ہو، مجرمان دی صف اللہ وکھرے فرما دے گا، اللہ فرمائے گا مجرموں مومنہ تو وکھرے ہو جاؤ، مجرم ایک پاسے، مومن ایک پاسے، جہنمی ایک پاسے ہو جاؤ، جنتی ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ دے رسول بڑے بڑے دعاڑے کلو عذاباں دے ذکر سنے، میں اپنے اللہ کلو دعا کیتی اللہ اے تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا خطا کار ہے، میرے مولا قیامت والے دن کوئی نیکی اللہ سونیا میرے کل کو دولت نہیں ہونی جدی وجہ کر کے میں اپنے گناہ بخشوا لواں، اللہ جو عذاب دینا دنیا تے ہی دے دے، قیامت والے دن واسطے عذاب نہ دے، اللہ جو قیامت نو عذاب دینا یہ تھے ہی دے لے۔ پیارے نبی جی
جی نے فرمایا او کمڑیا تو یہ دعا کیوں نہ کیتی، یہ دعا اپنے اللہ کو کیوں نہ منگ لئی؟ اللہ ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا آخرت دیاں بلائیاں اپنے اللہ کو کیوں نہیں مانگ لیاں؟ انج کیوں نہیں آکھیا اللہ دنیا میں بہتر بنا تے آخرت بھی بہتر بنا، اللہ عذاب جہنم تو محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، اللہ 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 دیا بندیا، اگر آخرت والے دن تو اپنے گناہ دی سزا بھگت نہیں سکدا تے کیا دنیا اندر تو رب دے عذاباں نو فیس کر لیں گا؟ اللہ دے عذاباں نو دنیا اندر جھیل لیں گا؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پیارے نبی جی نے فرمایا جو میں اکثر دعا کردا دعا یاد کر لو، آج اس مجلس اندر آن دا ایک فائدہ ہوئے، کم از کم اس یہ دعا تھی یاد کر کے چلے جائیے نا۔ یہ اپنے اللہ دے حضور ہر ٹائم زبان تے دعا ہونی چاہیے دی جی میں میرے نبی علیہ السلام پڑھیا کر دے، ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا آخرت دیاں بلائیاں ساڑھے مقدر اندر فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور سن لا توجہ فرمانا ہے، جدوں بھی کوئی گناہ کر لویں، گناہ تے اسی کاری لینے ہیں نا، گناہ گار جو بندے ہوئے، انسان سنیا نسیان وچوں نکلے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ انسان بھولن ہار ہے، بھول جاندہ ہے، گناہ کر باندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ لیکن اپنے گناہ تے ڈٹ نہیں جانا، اوتھے جناب اڑ نہیں جانا، بلکہ اپنے اللہ دے حضور آ کر کے عرضاں لانیاں نے، کہنا اللہ میرے جیا گناہ گار کوئی نہیں تے تیرے جیا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ سانو معاف فرمائے۔ یہ اپنے اللہ کو دعا کرنی ہے۔ آؤ تمہوں ایک ایسا بندہ دکھاواں جڑا اپنے اللہ کو معافی طلب کردا ہے۔ دو حدیثاں ہو گئیاں، تین رہ گئیاں، توجہ نال سماعت فرمانا ہے۔ دو صحیح مسلم دیاں، پھر ایک صحیح بخاری دی، پھر دو صحیح مسلم دیاں۔ ان صحیح البخاری دی حدیث سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا خطا کار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے تیرے جا بندہ ہے وہ بڑا ہی گناہگار ہے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا ساری زندگی گناہ اندر گزار چھوڑی ہے، جنہیں جناب میرے بزرگاں وچوں وی کینج دے ہون گے مسجد قریب نہ ہون دی وجہ کر کے مسجد نو آباد نہ کر سکے، ساری زندگی نماز نہ پڑھ سکے، اللہ اللہ، لیکن آخری عمر اندر خیال آیا ہے چلو محلے اندر مسجد نماز ہی پڑھ لئیے، اپنے اللہ تو معافی طلب کر لئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بندہ اپنے اللہ تو دعا کرتا ہے، آخر انہوں خیال آیا ہے کہندہ ربی اذنبت اصبت فاغفر لی، اللہ میں جیا گناہگار کوئی نہیں تے جیا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ مینوں معاف فرمائے۔ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے بندے دے بارے اللہ فرما رہے نے میرے بندے نو پتہ ہے کہ او دا کوئی رب ہے، او دا کوئی پروردگار ہے، او دا کوئی رحمتہ نازل فرمانے والا رب ہے کہ جدو گناہ کر دے اللہ انہوں معاف کر دیندہ ہے، جدو گناہ دی معافی طلب نہیں کردہ اللہ انہوں عذاب دے دیندہ ہے۔ اے بات میرے بندے نو پتہ ہے، جا بندیا میں تینوں معاف کر چھڑے آئے، ان کچھ دل گناہ تو پا کرے آئے، پھر گناہ کر بندہ ہے، آخر انسان نہ انسان گناہ دا غلطیاں دا پتلا ہے،
گناہ کر جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پھر جناب کچھ دن بعد گناہ کر بیٹھا ہے، پھر اپنے اللہ کو اسی طرح معافی طلب کی تھی، پھر جناب کچھ دیر رکیا ہے، اور تیسری مرتبہ جدو گناہ کر کے اللہ کو معافی طلب کرتا ہے، اللہ کریم اعلان فرما دینے غفرت لعبدی ثلاثا فلیعمل ما شاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماؤندے نے میرے بندے تو ترے واری میرے کولوں معافی منگی، تین واری تو گناہ کیتا تے معافی منگی، میں تینوں معاف فرما چھڑیا ہے، ہن مینوں پتہ ہے تو جاندا ہے کہ میرا کو رب ہے، تو گناہ کرے گا معافی منگے گا، پھر گناہ کرے گا معافی منگے گا، جا میرے بندے فلیعمل ما شاء، ہن جو چاہویں او تو کریں، جیڑا تیرا دل چاہوے او تو کم کردا رہے، اللہ اللہ مینوں پتہ ہے تو گناہ کریں گا معافی منگے گا، میرے ویر جدو گناہ کر لئیے والدین دے سامنے تے جناب برخوردار بن کر کے معافی طلب کر لینے ہیں، اساتذہ کو معافی طلب کیتی جا سکتی ہے، بڑے بزرگاں کو معافی منگ لینے ہیں، مگر جدو اپنے اللہ کو جدو معافی منگنے دا ویلا ہوئے ادو معافی کیوں نہیں منگ دے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ، آؤ تو انہوں ایک ایسا بندہ دکھانا ہے جڑا اپنے اللہ کو معافی منگنے والا ہے، اس وجہ تو جناب ہے پہلے میں اس طرح کیوں نہ جھڑیاں لانا ہے کہ ہر بندہ اپنے اللہ کو معافی منگے، کچھ میرے بھائی ویر اے بھی جناب دل اندر چاہت لے کر کے آئے نے کہ اللہ کو اپنا جناب بندہ اس طرح معافیاں منگے کہ عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے، ہاتھ بن لیا کر عاجزی دے نال رونا نامی آوے، بلیاں ڈھلیاں کر اکھاں نو گلیاں کر تے اپنے رب دے حضور معافی منگیا کر، عاجز ہو کر منگن والے اور رب نو لگن پیارے، بہت عذابوں بخشش پاون او بھاویں او گنہارے، بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے، ساری عمر خدا تھی منگیں کدی بیزار نہ تھیوے، اس وجہ تو اپنے اللہ نو آکھیا کر اللہ میں جیا گناہگار کوئی نہیں تے تائیں جیا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ میں معاف فرما۔ آخری حدیث میری تیری اس مسجد نو آباد کرن واسطے ایک ترغیب دلان واسطے اس حدیث کو میں اپنے جناب اس طرح بیان کرا مفہوم کہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے صحیح مسلم دی حدیث ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اللہ اکبر، کچھ اللہ دے فرشتے دے جڑے ساری دنیا تے چکر لاندے نے، کدرے کو مجلس ہیں جدی لبے جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہوئے، اللہ اکبر، کہ میں کیوں نہ ترجمہ کرا حدیث تھا، آج بھی اللہ دے نورانی ملائک نورانی فرشتے میں چکر لاندیاں تو آڈی اس جامع مسجد ابراہیم اندر گلشن توحید اندر چکر لاندیاں تھے بھی پہنچے تھے، دیکھ دے لے تھے اللہ دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ اللہ، پیارے نبی جی فرما دے لے او فرشتے ایویں اپنے پراندہ سایہ زمین تو لے کے آسمانہ تک کر لیندے نے، یعنی میرے تو آڈے سراں تو اتے اتے اس ٹائم فرشتیاں دے پراندہ سایہ ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی جی دی زبان تے یقین ہے کہ نہیں؟ سونے نبی جی نے فرمایا کہ پھر یقینہ نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، صرف ایتھے ہی تسی اللہ دے گھر نو صرف تسی آباد کرن نہیں آئے بلکہ نورانی ملائک بھی اللہ دے گھر نو آباد کرن آئے نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے فرشتے جناب اس سراں تے اپنے پراندہ سایہ کر لیں دینے، ان مجلس ختم ہوئی،
اللہ دا ذکر سنیا ہے، میرے شیخ نے جو اللہ دا قرآن سنایا ہے، سونے نبی جی دا فرمان سنایا ہے، محدثین اکرام دے واقعات سنائے، میں بھی اسی طرح جو اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، سونے نبی جی دا فرمان سنا رہے ہیں، میں فرشتے سارے دا سارا پروگرام سن کر کے ہن آسماناں تے جان گے تے اللہ جان پوچھ کے پوچھے گا فرشتوں کتھوں آئے ہو؟ اللہ جاندہ ہے یا نہیں؟ جاندہ ہے نا؟ میری کوئی تعریف کرے میں انہوں بڑا پسند ہوندہ ہے، میرے منہ تے کو میری تعریف کرے نا میں انہوں بڑا پسند ہوندہ ہے، حالانکہ اسی تے کسے بھی تعریف دے لائق نہیں، اصل تعریف دے لائق میرا تیرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ حضرت پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا فرشتے تو اللہ سوال کر دینے، فرشتے ہو کتھوں آئے ہو، اتنی دیر کتے گزار کے آئے ہو؟ فرشتے عرض کر دینے اللہ گلشن توحید اندر جامع مسجد ابراہیم اندر اللہ سونے تیرا ذکر چل رہا سی، تیرا قرآن سنایا جا رہا سی، تیرے پاک محمد دا فرمان سنایا جا رہا سی، اللہ تیرا ذکر سن کر کے آیا۔ اللہ فرماؤں گے پھر وہ چاندے کی سن، وہ میرے بندے اللہ دا ذکر جو کر رہے سن مسجد اندر اکٹھے ہو کے، وہ کدھرے حلوائی تے نہیں صرف کھانا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، کدھرے صرف پیٹ پوجا کرنے واسطے نہیں آئے، اللہ اکبر۔ اللہ فرشتے عرض کریں گے اللہ او نا تیرا ذکر کر رہے سن تے نال دعا کر رہے سن، اللہ تیری جنت بڑی سونی ہے، جنت دا مالک بنا دے۔ جہنم دے واقعات سنے، 70 سالان دی مسافت سنی تے اللہ تو ڈر گئے، اللہ تیرے تو جہنم واسطے پناہ طلب کر رہے سن، اللہ جہنم تو بچا لے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے اللہ پتہ کی فرمان گے، اللہ فرمان گے فرشتے ہو میرا بھی اعلان سن لو، میں اپنے بندیاں لو جنت دا مالک بنا چھڑیا۔ حالانکہ میرے بندیاں نے میری جنت دیکھی نہیں، اگر دیکھ لیندے تے کی آکھ دے اجے تک دیکھی نہیں، پھر بھی جنت دے خواہش مند نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اور جہنم تو پناہ طلب کر رہے سن، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ فرماؤں گے جاؤ میں جہنم تو انہوں نے آزاد کر چھڑے آئے، جہنم تو پناہ طلب کر رہے سن، میں جہنم تو انہوں نے آزادیاں دے چھوڑیاں نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اجے تک جہنم دے عذاب ویکھے نہیں نے نائے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور فرشتے عرض کریں گے اللہ کچھ تے پہلے دا اعلان سن کر کے ذہن بنائی بیٹھے سن کہ جلہ دے گھر اندر جانا ہے، جامع مسجد ابراہیم اندر جانا ہے، اوتھے قرآن و سنت دیاں باتاں ہونیاں نے، او سنیاں نے نا، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تے کچھ انج دے بندے جڑے صرف سپیکر دی آواز سن کر کے دل کیتا چلو مسجد اندر ہی چلے جائیے، اللہ نال کی کرے گا، تے اتنے زیادہ گناہگار نے انہاں نوں تے معافی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ دا اعلان ہوئے گا فرشتے ہو جڑا چنگیاں دی مجلس اندر بہ گیا انہاں نوں میں معاف فرما چھڑیا، میں انہاں نوں بھی معاف کر چھڑیا ہے۔ اس وجہ تو اپنے اللہ دے حضور آیا کر تے آکھیا کر اللہ میں جیا گناہگار کوئی نہیں تے تیں جیا بخشنہار کوئی نہیں، گھٹ تھی رحمت رب دی جے کر تشریف لے آوے، دفتر کالا بدیاں والا جاندہ نظر نہ آوے، اللہ کولوں نت منگ دعائیں سوئی دے داغے تائیں، غیران تو نہ منگ کدائیں او مولا راضی نائیں۔ آخر دعوانا